أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ النصر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی اس سورت کا نام ہے نصر، اور نصر کے معنی مدد. نصر اللہ، اللہ کی مدد. اس سورت میں خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کی. اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ النصر. اس سورت کا دوسرا نام ہے فتح، سورہ فتح. فتح کے معنی جیت. اس کا نام یہ اس لیے ہے کہ اس سورت مبارکہ میں مسلمانوں کو بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے فتح کی، فتح مکہ کی یا دوسرے ممالک کے فتح ہونے کی. اس سورت کا تیسرا نام ہے سورۃ التودیع. کیا ہے؟ سورۃ التودیع. تودیع کے معنی ہے رخصت کرنا. اس کو سورۃ التودیع اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی، دنیا سے رخصتی، سفر آخرت کا تذکرہ ہے. سفر آخرت کے قریب ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ التودیع. قرآن پاک کی یہ سورت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے. نزول کے اعتبار سے اس لیے کہا کہ قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس. لیکن یہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے. مطلب یہ نازل ہوئی پہلے، نازل ہونے کے اعتبار سے آخری ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں آخری نہیں ہے. تو یہ قرآن میں جو ترتیب ہے یہ صحابہ کی قائم کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ترتیب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کی کتابت کرایا کرتے تھے، لکھواتے تھے، اور لکھوانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے اس کی ترتیب بھی مقرر کرتے تھے. آپ بتاتے تھے اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھو، اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے لکھو، ان آیتوں کو فلاں سورت میں فلاں مقام پر لکھو، ان آیتوں کو فلاں سورت میں فلاں مقام کے بعد لکھو. تو قرآن نازل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ قرآن مرتب بھی ہو رہا تھا. ایسا نہیں کہ صحابہ نے بعد میں ترتیب دی ہو. اسی ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو نماز میں پڑھتے تھے، دور کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی ترتیب کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. لہذا کوئی آدمی یہ وسوسہ نہ پیدا کرے نازل تو سورہ اقرا پہلے ہوئی اور قرآن میں دیکھیے سورہ اقرا بیچ میں ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ نے گڑبڑ کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. قرآن کی ترتیب بھی توقیفی ہے.
توقیف کا مطلب یعنی اپنی مرضی سے اس کو مرتب نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے۔ اللہ نے جہاں حکم دیا، اللہ کا کلام جب چاہا نازل کیا اور جہاں چاہا اس کو رکھنے کا حکم دیا۔ تو غرض کی قرآن کریم کی یہ صورت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے، لیکن آخری نزول کے اعتبار سے آخری آیت نہیں ہے، یعنی پوری مکمل صورت جو نازل ہوئی سب سے آخر میں وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ اس کے بعد اور آیتیں بھی نازل ہوئی، جیسے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں، نزول کے اعتبار سے مکمل جو صورت نازل ہوئی پوری کی پوری سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے اور آیتیں نازل ہو چکی تھی، سورہ مزمل کی آیتیں، سورہ مدثر کی آیتیں، لیکن پوری صورت کی شکل میں جو صورت آئی ہے پہلے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے سورت کی شکل میں سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے، سورہ فتح ہے، سورہ توضیح ہے۔ اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس سورت مبارکہ کے نزول کے 81 روز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، یاد ہوگا یا سبق نہ یاد ہو تو پھر سے یاد کیجئے۔ اس سورت کے نزول کے بعد آپ دنیا میں کتنے دن رہے؟ 81 روز۔ پھر اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں کون سی آیت کلالہ۔ کلالہ وراثت کا ایک خاص وارث کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، یفتیکم اللہ فی کلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو جو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگ مفتی سے رجوع کرتے ہیں، مگر صحابہ ایسے تھے اللہ کے محبوب بندے کہ جب ان کو فتوے کی ضرورت ہوتی تھی تو فتویٰ ان کو کون دیتا تھا؟ اللہ دیتا۔ یفتیکم اللہ فی کلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن دنیا میں تشریف فرما رہے؟ بھول گئے؟ 80 تو ہو چکا، 50 دن۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ کے نزول کے بعد 80 دن، آیت کلالہ کے بعد 50 دن۔ پھر اس کے بعد نازل ہوئی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم سے لے کر کے عرش عظیم تک، جو بہت ہی اہم ترین آیت ہے اور وظیفہ بھی ہے اور مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے بہترین قسم کا اللہ کا ذکر ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہیے اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ تو عرش عظیم کا مالک، سارے فیصلے عرش ہی سے ہوتے ہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، ہمارا بھروسہ اس پر ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے دن تشریف فرما رہے؟ بھول گئے؟ 35 دن۔ 35 دن۔ اس کے بعد سب سے آخری آیتیں نازل ہوئیں جو سورہ بقرہ میں ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس میں تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی عدالت میں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کتنے دن تشریف فرما رہے؟ 21 دن صرف، اور اس کے بعد آپ نے سفر آخرت فرمایا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ اس میں سفر آخرت کی خبر ہے،
اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ تودیع کے معنی رخصت کرنا۔ ایک روایت کے مطابق یہ سورت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع میں، اور حجۃ الوداع کب ہوا؟ فتح مکہ کے بعد، آخری حج آپ کا فتح مکہ کب ہے؟ 8 ہجری میں، اور حج آپ نے فرمایا 10 ہجری میں۔ 10 ہجری میں، اور کہاں نازل ہوئی یہ سورت؟ کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو۔ سب ریکارڈنگ ہے صحابہ کی۔ کئی تاریخ کو؟ 12 تاریخ، ایام تشریق کے دن تھے۔ کس جگہ نازل ہوئی؟ مینا میں، جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں روئے، اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں آپ کی وفات کی خبر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کی اس میں اطلاع دی گئی، اور اسی لیے آپ کا جو وہ حج تھا وہ آخری حج تھا، یعنی حج کی فرضیت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد رہے، اور 13 سال سے پہلے 40 سال تک نبوت سے پہلے رہے۔ اس زمانے میں آپ نے کئی حج کیے، لیکن مدینہ طیبہ آنے کے بعد حج کی فرضیت ہوئی 9 ہجری میں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ فرض ہوا۔ نماز مکے میں فرض ہوئی، زکوٰۃ مکے میں فرض ہوئی، روزہ مدینے میں فرض ہوا، اور سب سے آخری رکن اسلام کا حج ہے، حج بیت اللہ مدینے میں فرض ہوا، اور سب سے آخر میں فرض ہوا۔ آخر میں کب؟ وفات سے 1 سال پہلے۔ آپ کی وفات ہوئی سن 10 ہجری میں، اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حج ہوتا تو تھا، مگر اس امت پر فرض نہیں تھا، فرض ہوا 9 ہجری میں۔ اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا خود، بلکہ آپ نے امیر الحج بنا کر بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی اشارہ تھا اپنی خلافت کی طرف، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں جن میں امام کی ضرورت ہے، 2 اسلام کے رکن ایسے ہیں جس میں امام کی ضرورت ہے، ایک نماز اور ایک حج۔ زکوٰۃ میں امام صاحب کی ضرورت ہے بھائی، روزے میں، نماز میں ضرورت ہے، اور حج میں ضرورت ہے۔ امیر کے بغیر، امام کے بغیر حج بھی نہیں ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں میں اپنی مبارک زندگی میں اپنا نائب اور قائم مقام تمام صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر کو بنا دیا۔ وفات سے پہلے 1 ہفتے تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی مبارک مسجد میں آپ کے حکم سے صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دے دو ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور اتنا اصرار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کہ ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، تو ظاہر ہے صدیق اکبر کے بعد نام کس کا آتا ہے؟ سوچ رہے ہیں کس کا نام آتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا۔ اس لیے صدیق اکبر موجود نہیں ہے، عمر تم پڑھا دو۔ حضرت فاروق اعظم جو مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر، آواز ان کی بلند تھی۔ حجرے میں جیسے ہی پہنچی آپ نے فرمایا لا لا، نہیں ابو بکر کہاں ہیں؟
اس سے بڑا اشارہ کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق کو لایا گیا اور پھر صدیق اکبر نے امامت فرمائی اور کتنے دن؟ 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضرت مولانا عبدالاول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے حضرت صدیق کو بخشائے شرف، کتنا واضح یہ اشارہ ہے خلافت کی طرف، اپنی مسجد کا نمازوں میں بنایا ہے امام اور اپنی مبارک زندگی میں امام بنایا۔ یہ تو وہ ہے بیماری کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صدیق اکبر کو امام بنایا۔ یہ بیماری کے زمانے میں تو سنا ہے آپ نے، مگر صحت کے زمانے میں کب بنایا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو صلح کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور صلح اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی جماعت کی نماز قربان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں واپس نہ آؤں نماز کے وقت تک تو صدیق اکبر سے کہنا، حضرت ابو ہریرہ سے فرما صدیق اکبر سے کہنا حضرت بلال سے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی تو عرضے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے مسئلے کو تو طے کر دیا تھا، باقاعدہ اعلان نہیں کیا، مگر آپ نے عمل سے ثابت کر دیا۔ کیسے؟ جیسے کوئی آدمی بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بادشاہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں اب کی انہی کا نمبر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی عہد، ولی عہد۔ تو صدیق اکبر کے ساتھ ولی عہد والا معاملہ ہو رہا ہے۔ مبارک زندگی میں مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں مگر صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ صدیق اکبر کے فضائل پہ خطبہ بھی دے رہے ہیں آپ، کہہ رہے سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر کا باقی بچا، اللہ ان کا دے گا۔ فرماتے سب سے زیادہ مال اور اپنی صحبت اور رفاقت سے میرے اوپر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ کیا ہے؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں امام بنایا۔ حضرت مولانا عبدالاول صاحب نے جو بات کہی وہ اپنی طرف سے تھوڑی کہی، ان سے پہلے یہ بات کس نے کہی؟ صحابہ میں، کہ صدیق اکبر خلافت کے مستحق ہیں اس لیے کہ ان کو اللہ کے نبی نے امام بنایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ بات کہی اور حضرت علی مرتضیٰ نے بھی یہ بات کہی۔ حضرت فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی، سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار صحابہ خلافت کے مسئلے پر غور کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ وہاں پہنچ گئے اور حضرت فاروق اعظم سے حضرت صدیق اکبر نے جھگڑے کو ختم کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے اور ایک قبیلہ، ایک خلیفہ مہاجرین میں سے۔ فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، امام جو ہوگا، امیر جو ہوگا، خلیفہ وہ قریشی ہوگا۔ سارے انصار صحابہ جو باتیں کر رہے تھے ایک دم سے سب نے اپنے سر جھکا لیے، جھگڑا ختم ہوا۔ اب کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصار سے خطاب کرتے ہوئے، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے آگے بڑھایا؟ یعنی صدیق اکبر کو نماز کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ حضرت انصار نے کہا نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے حضرت علی نے یہی بتایا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیسے بنا لیا؟ آپ تو داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ تو چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میاں، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو اچانک نہیں ہوئی ہے، ایک دم سے نہیں ہوئی،
1 ہفتے تک آپ بیمار رہے ہیں اور میں موجود رہا، تیمارداری کرنے والوں میں سے تھا ہر وقت، اور حضور کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، غیر حاضر بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صدیق اکبر ہی کو امامت کے لیے حکم دیا کرتے تھے۔ لہذا جس کو اللہ کے نبی نے ہماری دین کی امامت کے لیے پسند کیا، ہم نے اسی کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے پسند کر لیا اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں امام کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نماز، اس میں بھی آپ نے زندگی میں صدیق اکبر کو امام بنایا، اور دوسرے حج۔ جب حج فرض ہوا تو آپ خود تشریف نہیں لے گئے اس سال 9 ہجری میں، صدیق اکبر کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا، اور ان کی امارت میں وہ حج ادا کیا گیا۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ صدیق اکبر میرے بعد صدیق اکبر ہی خلیفہ ہوں گے، اور صحابہ کے لیے یہ اشارہ کافی تھا۔ کیوں؟ وہ لوگ کیسے تھے؟ اشارہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ بے وقوفوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، اور صحابہ سب کے سب دانشور تھے، عقل مند تھے، اور جو جتنا بڑا دانشور تھا اس نے اتنا ہی پہلے اسلام قبول کیا، اور تمام صحابہ میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے دانشور تھے۔ تو صحابہ کے لیے اشارہ کافی تھا۔ انہوں نے اس اشارے سے کیا کیا؟ صدیق اکبر کی خلافت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا۔ سوال جانشین سرور کونین جب اٹھا، وہ جس پر جا کے ٹھہری ہر نظر صدیق اکبر ہے، کوئی مد مقابل تھا ہی نہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، اور حج آپ نے کب کیا؟ 10 ہجری میں۔ حج کے فرض ہونے کا مدینے آنے کے بعد ایک ہی حج کیا آپ نے، وہ کب کیا؟ 10 ہجری میں۔ اور اس میں آپ نے جب یہ صورت نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا اس کے بعد ہو سکتا ہے میری تم سے ملاقات یہاں نہ ہو، میرا یہ آخری حج ہو، اس لیے مجھ سے مسائل کو سیکھ لو۔ اور آپ نے جب یہ حج کیا تو کیسے کیا؟ ویسے تو جب آدمی حج کرے تو یہ نہیں کہ وہ اعلان کرے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ دعوت کرے، اسی بہانے لوگوں کو پتہ چلے حج کرنے جا رہے ہیں، پھر باقاعدہ لوگ اٹھ کے وہاں مٹھائی کے ڈبے لے کے آئے، اور پھر اس کے ہار پھول ڈالے جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، یہ نمائش ہے۔ حج ایسے ہے جیسے فرض نماز پڑھنے جب کوئی جاتا ہے اعلان کرتا ہے میاں میشا پڑھنے جا رہے ہیں، آ جاؤ، لوگ ہار پھول بھی ڈالتے ہیں، کچھ لوگ چھوڑنے بھی جاتے ہیں۔ جیسے نماز ایسے حج۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، ایک ان کا خادم تھا اور ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، تو وہ نکلے، خادم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور تھیلا کے ہاتھ میں، اور چلے۔ کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ جا رہا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کون سا سفر ہے؟ حج کرنے گئے ہیں۔ اس طریقے سے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حج فرمایا تو آپ نے چپکے سے حج نہیں کیا، یہ آپ نے اعلان کیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج فرض تو ہے، مگر حج کیا کیسے جاتا ہے امت مجھے کرتا ہوا دیکھ لے، خوب زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ لے۔ اعلان ہوا، بڑا مجمع ہوا حج کے موقع پر، صحابہ بھی صحابیات بھی، حتیٰ کہ حضرت اسماء بنت عمیس
اس حالت میں سفر حج پہ گئیں کہ راستے میں ان کے وہاں ولادت ہو گئی. محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، جن کا ذکر پچھلے درس میں کیا تھا، جو بیٹے تو تھے صدیق اکبر کے، مگر پالا تھا ان کو حضرت علی نے. راستے میں ان کی ولادت ہو گئی. یہ شوق تھا، اور یہ حج کا جو سفر تھا یہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ اس میں خرچ ہوا. ایک ایک مقام پر آپ کا رکنا، آپ کا ٹھہرنا، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، اور اتنا آپ نے اس زمانے میں دین کی باتیں لوگوں نے سیکھی کہ 6 سالوں میں اتنی نہیں سیکھی، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، سب لوگ براہ راست سن رہے ہیں، سب براہ راست کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں جو حج فرمایا، وہ جو حج فرمایا تو آپ نے جو طواف کیا تھا وہ طواف اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا تھا، اور حجر اسود کو اشارہ کر کے طواف شروع ہوتا ہے. اگر قریب ہو تو چھو کے طواف کرے، مگر آپ تو چھو سکتے تھے، مگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دور ہی سے اشارہ کر کے آپ نے شروع کر دیا. کاہے کے لیے؟ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آج اتنے حاجی ہیں اور گزرتا جائے گا زمانہ، حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. ہر آدمی کا حجر اسود کو چومنا اس کے بس میں نہیں ہوگا، اور جب نہیں ہوگا تو ایک کسک دل میں رہے گی، میرا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ حجر اسود کو تو ہم چوم ہی نہیں پائے. اس لیے آپ نے پہلے ہی سے، اب سب کو تسلی ہو گئی کہ اگر دور سے بھی اشارہ کر دیا جائے جب بھی کافی ہے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ظاہر کر دیا اور فرما خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا. اس خطبے کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع، اور وداع کے معنی رخصتی. یہ صورت ہے سورہ توضیح، رخصتی والی صورت. وہ حج بھی کون سا تھا؟ رخصتی والا حج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اس کے بعد میں یہاں ہو سکتا تم سے ملاقات نہ ہو. تو آپ نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ بھی کون سا تھا؟ خطبہ حجۃ الوداع. بڑا مشہور خطبہ، بے نظیر خطبہ. آپ نے خطبے میں پوچھا صحابہ سے، یہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ ذی الحجہ کی 13 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے. آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا مشعر حرام، مشعر حرام منی میں ہے. تو آپ نے فرمایا سنو، جس طرح یہ دن محترم ہے اور جس طرح یہ جگہ محترم ہے، اسی طریقے سے ایک ایمان والے کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر محترم ہے، حرام ہے. کیا ہے؟ محترم. میرے بعد گلے نہ کاٹنے لگنا، اختلافات نہ کرنا. اور آپ نے ایسے ایسے کام کیے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جن سے پتہ چل جاتا تھا صحابہ کو کہ لگتا ہے حضور دنیا سے رخصت ہونے والے، الوداعی معاملہ ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، ووعظنا، ہمیں نصیحت کی، موعظۃ بلیغہ، ایسی نصیحت تھی جو بڑی مؤثر تھی، بڑی اثر انداز ہو رہی تھی دل کے اوپر. فرماتے اتنا زبردست اس میں اثر تھا، وجلت منہا القلوب، اس کو سن کر ہمارے دل لرز گئے، تھر تھرانے لگے. وذرفت منہا العیون، اور اس کو سننے کے بعد آنکھیں بہہ پڑیں. کیا ہوا بھائی؟ وہ دیکھیے آنکھیں بہہ رہی. کیا ہوا؟
مطلب کیا ہوا کیا اتنی دیر میں؟ حضور نے کیا کیا تھا؟ ایسی تقریر فرمائی، ایسی موعظۃ بلیغہ، ایسی مؤثر نصیحت تھی کہ کلیجے ہلنے لگے، دل کپ کپا گئے اور آنکھیں برسنے لگی۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا کانہا موعظۃ مودع یا رسول اللہ، حضور ایسا لگتا ہے یہ نصیحت تو رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، یہ تقریر بتا رہی ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے یہ ہم سے بچھڑنے والا ہے، یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ وصیت ہے اس کی۔ جیسے مرنے کے وقت آدمی وصیت کرتا ہے، جب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ صاحب یہ میرے باپ نے آخر میں مرتے وقت یہ بات کہی تھی، اس وصیت کے خلاف ہم عمل نہیں کریں گے، چاہے وہ وصیت ناجائز ہو، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ناجائز وصیت کیا؟ کہ بھائی دیکھیں فلاں سے تو میری لڑائی ہے، ہم کبھی ان کے وہاں نہ شادی میں گئے نہ غمی میں گئے، مٹی میں بھی نہیں گئے اور شادیوں میں بھی نہیں گئے، میرے بیٹے ہو تم، یاد رکھنا ان سے ملنا نہیں، نہ شادی میں شریک ہونا خوشی میں، نہ غمی میں شریک ہونا، نہ جنازے میں۔ یہ وصیت جائز ہے ناجائز؟ بتائیے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ترک کلام کرنا ناجائز ہے، اور پھر ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہے، ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ جب اسے دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کرے، دعوت کو قبول کرے۔ ولیمے کی دعوت، عقیقہ کی دعوت مسلمان کا حق ہے، قبول کرے، لیکن قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو کھائے بھی، قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے چاہے جتنی زحمت ہو جائے پھر بھی وہاں پہنچے بھی۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پتہ یہ چلا کاکوری میں آپ نے دعوت رکھی اور سواری کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا آپ نے، کہتے آنا ہے آپ کو، دیکھیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے، بہت کم لوگوں کو پوچھا ہے، آپ کو بھی پوچھا ہے اس میں سے، آئیے گا ضرور، آپ نے کمال کر دیا، آپ آئے نہیں، بتائیے۔ پھر شکوہ بھی ہے، قبول ہے آپ کی دعوت لیکن آنے کا وعدہ نہیں ہے، اگر سہولت ہوئی، موقع ملا تو حاضر ہوں گے، نہیں آ پائے تو معاف کر دینا، تو کیا ہو گیا؟ دعوت قبول ہوگی۔ دعوت یعنی ان چیزوں میں کیا؟ سب میں عقل کی ضرورت ہے، اور جتنا دیندار، دین کی سمجھ رکھنے والا ہوگا وہ ناراضی نہیں ہوگا۔ بھئی ہوگی کوئی مصلحت ہوگی، کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی عذر ہوگا، اس لیے نہیں آ پائے ہوں گے، ورنہ صاف صاف کہہ دیتے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفسر ہیں اور شیخ التفسیر، وہ تشریف لے گئے اپنے کام سے لاہور، اور وہاں سے سوچا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع سے ملاقات کر لے، وہ ان کے دوست تھے۔ جب ملاقات کرنے گئے تو دونوں عالم اور بڑے عالم، دیندار اور سمجھدار، دیدہ ور، تو کہنے لگے مفتی شفیع صاحب، حضرت آپ کا قیام لاہور میں ہے، کب جائیں گے آپ؟ کتنا وقت ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ فلاں وقت جانا ہے۔ کہا کہ اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، میرا جی چاہتا تھا میں آپ کی دعوت کروں، کھانا کھلاؤں آپ کو ساتھ میں، مگر اگر میں دعوت کرتا ہوں یہ دعوت آپ کے لیے زحمت بن جائے گی، آپ کا پروگرام بہت تنگ، آپ کو جانا بھی ہے، میں اصرار کروں تو اس کی وجہ سے اہم کام آپ کے ختم ہو جائیں گے، لیکن دل چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ جیب سے نکالے پیسے اور کہا کہ حضرت یہ قبول کر لیے، میری طرف سے اپنی سہولت کے اعتبار سے آپ کھانا کھا لیجئے گا، میرے دل کو سکون ہو جائے گا، آپ نے میری دعوت قبول کر لی۔
یہ بھی ایک دعوت کی قسم ہے، یہ بھی ایک طریقہ، روکا بھی نہیں، کام میں حرج بھی نہیں ڈالا اور دعوت بھی کر دی۔ یہ سب کیا دین کی سمجھ جس کے پاس ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کا پاس دین کی سمجھ تھی۔ وہ کیا دیکھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں، لہذا ہر مصروف، اتنا مصروف شخص ہو جس کے اہم اہم کام ہوں، ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھانا نہیں چاہیے۔ تو چھوٹا کام کیا جس کو ہم لوگوں کے نزدیک بڑا اہم کام ہے؟ کیا؟ نکاح۔ نکاح، اور نکاح جب کرائیں تو بہت بڑے مولانا سے کروائیں ہیں، جو بالکل یعنی بہت بڑے مولانا ہوں، بہت بزرگ ہوں، ضعیف بھی ہو چکے ہوں، مقبول و محبوب بھی ہوں، چاہے جتنی زحمت ان کو ہو مگر ان سے نکاح پڑھوائے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت، خود غرضی، مفاد پرستی۔ اچھا کئے بجے نکاح ہوگا آپ کے وہاں؟ 12 بجے رات میں، اور ان بزرگ کو لائیں گے بھی آپ؟ 50 کام ان کے اگر نہیں آئیں گے، یہ دیکھیے صاحب آئے بھی نہیں وہ، اتنے اس سے دعوت دی پھر بھی آئے نہیں وہ۔ مروت بھی ہوتی ہے اللہ والوں میں بہت زیادہ، اپنی اذیت برداشت کر لیتے ہیں مگر اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ چلے آتے ہیں، وہ تو چلے آ رہے ہیں مروت میں اس کا دل رکھنے کے لیے، مگر یہ حماقت میں، شوخی میں اعلان کرا، پتہ ہے فلاں بزرگ ہمارے وہاں آتے ہیں، میرے گھر آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، اور ان کو عاجز کر رہا ہے۔ مگر سارے بزرگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا بزرگوں کا رنگ الگ الگ ہوتے ہیں کیسے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہوں گا، چکر میں مت پڑو، اللہ اللہ کرو۔ کہ نہیں دیکھنا چاہتے، کہ دلی کی جامع مسجد میں چلے جاؤں، وہاں 3 بزرگ بیٹھے، اور تینوں میں سے ہر ایک کے پیچھے سے ایک مکہ مار دینا۔ وہ شخص گیا اور دیکھا اس نے 3 بزرگ گئے، ایک کے مکہ مارا، ایک کے جیسے مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کے اس کے مار دیا ایک مکہ، اور پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے کے مارا، انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کیا ہوا، کون ہے، کوئی انہوں نے اثر نہیں لیا، اپنے ذکر میں لگے ہوئے۔ تیسرے کے جب مارا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اس کا ہاتھ سہلانے لگے، تمہارے تو بہت چوٹ لگ گئی ہوگی، تمہارے تو بہت تکلیف ہو گئی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ الگ الگ رنگ۔ کیوں؟ انہوں نے سوچا ہم ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اگر جواب دیں گے اتنا ٹائم میرا ضائع ہو جائے گا، چھوڑیے اللہ اس کو سمجھے گا۔ تو الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا ہے؟ نکاح جب ہوتا تھا، حضور سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کی نظر میں آپ سے بڑا عالم، آپ سے بڑا بزرگ، آپ سے زیادہ بابرکت شخصیت پوری کائنات میں نہیں، مگر وہ نکاح کر لیتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ انہیں حضور کو اس سے کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اہم کام حضور کے ہیں، ہم اپنے نکاح میں بلائیں وہ اہم کام رہ جائیں گے، زحمت ہوگی آپ نے خود پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی، یہ کیا ہے؟ حضور میں نے نکاح کیا۔ آپ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا اچھا ہمیں بلایا بھی نہیں، تم بھول گئے ہم کو، اور انہوں نے بھی نہیں کہا حضور معاف کر دیے ہمیں یاد نہیں رہا تھا۔ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے صحابی نبی کو بھول جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ نہ وہ معذرت کر رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی شکوہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں اگر خدا نہ خواستہ بھولے سے کوئی آدمی کسی کو بھول جائے تو پھر ٹھن گئی، اچھا ہمارے وہاں آنے دو، ان کو تو بلائیں گے نہیں۔ سب کو پوچھا، ہم ہی کو بھول گئے۔ انتقام، بدلہ، ایسے نہ معلوم کتنے واقعات ہیں۔ یہ تو خوشی کا موقع ہوا، غمی کا موقع۔ مدینے میں جب بھی کسی کا انتقال ہو تو آدمی کیا چاہے گا؟ ہماری نماز کون پڑھائے؟ کون پڑھائے؟ اللہ کے نبی۔ امام الانبیاء پڑھا دیں اور جنتی صحابہ پڑھ لے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہر آدمی چاہے گا نہیں؟
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, ज़हमत आपको होती थी, आपको पता चलता फला का इंतकाल होगा, आप चले जाते, वहीं बैठे रहते। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद, तदफीन में शिरकत करने के बाद, इसलिए कि मेरी शिरकत से इसको फ़ायदा होगा। मगर सहाबा ने गौर किया, इतने पहले से हुजूर को इत्तला दे देते, इतने काम हुजूर को रहते हैं, पहले से आके आप बैठ जाते हैं, इतनी देर तक बैठे रहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। जब जनाजे का बिल्कुल तैयार हो जाए तब आपको खबर दिया करेंगे। ये क्या है? मोहब्बत है, इश्क है। मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इधर रुझान पैदा कर। मोहब्बत है ही नहीं, खुदगर्जी है, मफाद परस्ती है, अपना फ़ायदा चाहते हैं बस। हकीकत में मोहब्बत हो तो खुद ब खुद दिल में ये बातें आने लगती हैं। सहाबा को सच्ची मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए उन्होंने कहा ऐन मौके पे इत्तिला कर। खैर फिर ऐन मौके पे इत्तिला करने लगे। तदफीन में आप शरीक हुए, जनाजे में शरीक हुए। फिर सहाबा ने सोचा इसमें भी बहुत वक्त लगता है, यहाँ जनाजा रखा, हुजूर को बुलाया जाए। नहीं, जहाँ हुजूर हैं वहीं जनाजा लेके जाया करें, इतना वक्त बच जाए। ये है अल्लाह के पैगंबर के सहाबा, उनको दीन की समझ थी। तो गर्ज़े की नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया अपने खुतबे में, जैसे ये दिन मुहतरम है, ये मकाम मुहतरम है, ऐसे एक मुसलमान की इज्जत, आबरू, जान और माल मुहतरम है। आपने फरमाया खाने काबा का तवाफ़ करते हुए, ऐ काबा, ऐ अल्लाह के घर, तू बड़ा मुहतरम है, अल्लाह के नज़दीक तेरा बड़ा मकाम है, लेकिन ऐ काबा, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू अल्लाह ताला के नज़दीक तुझसे भी ज़्यादा है, तुझसे भी ज़्यादा है। यानी काबे को गिराना कितना बड़ा जुर्म है, मगर मुसलमान को शहीद करना ये उससे बड़ा जुर्म। उसकी इज्जत आबरू पे हमले करना, झूठे इल्ज़ाम लगा देना, बदनाम करना, ये उससे बड़ा गुनाह है। आज कितने काबे ढा रहे हैं हम लोग, हर मजलिस में यही हो रहा है। अल्लाह की रहमत आए तो कैसे, अल्लाह की मदद आए तो कैसे। और लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आखिर खुतबा था तो आपने ऐसे ऐसे काम किए जिससे सहाबा को मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी अब दुनिया से रुखसत होने वाले। आपने खुतबा दिया और वो कैसा खुतबा था कि जिससे कलेजे हिल गए और तमाम सहाबा की आंखें अश्कबार में बरसने लगी। और एक सहाबी ने अर्ज कर दिया, कान नहा मौइज़तु मुवद्दिइन, ऐसा लगता है हुजूर ये नसीहत तो उसकी है जो दुनिया से रुखसत हो रहा हो। और जब आदमी दुनिया से रुखसत होता है, मुख्तसर से वक्त में सारी ज़िंदगी के तजर्बात अपनी औलाद को बता दें, औलाद धोखा ना खाए। बड़ी अहम चीज़ें होती हैं वो वसीयत की चीज़ें, हालांकि उस वसीयत का बड़ा एहतमाम भी होता है, लेकिन अगर वो नाजायज़ हों, जब भी लोग उस पर अमल करते, जैसे मैंने उसकी क्या मिसाल दी थी, भूल गए, जैसे फुला से लड़ाई है, मिट्टी में भी शरीक नहीं होना और दावत में भी शरीक ना होना। हालांकि ये दोनों अमल नाजायज़ हैं, इनकी वसीयत भी नाजायज़ है, इन पर अमल करना भी नाजायज़ है। क्यों? आपने क्या फरमाया, जब तुम में से किसी को दावत दी जाए तो मुसलमान पर मुसलमान का हक है वो उसकी दावत को कबूल करे। लेकिन वही बात याद रखे, दावत तो दे मगर ज़हमत न दे, दावत हो मगर अदावत न हो, इसरार न हो। और कबूलियत का ये मतलब नहीं है कि वहाँ जाए ज़रूर, डॉक्टर ने मना किया कुछ खाइएगा नहीं, कहा आइएगा ज़रूर, आइएगा ज़रूर, और सब मनाए। जब मना ही किया है तो काहे के लिए बुला रहे हैं आप, क्यों ज़हमत दे रहे हैं? कबूल है आपकी दावत मगर मुझे परहेज बताया गया है, हम नहीं खा सकते, तो इसरार न करें। तो एक हक क्या है, उसकी दावत को कबूल करे। और दूसरा क्या बताया है, जब वो बीमार हो जाए
تو اس کی مزاج پرسی کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ایک طرف حق ادا کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کا حق ادا کرنے میں فائدہ بولو اسی کا ہے، کس کا؟ جو بیمار کو دیکھنے جا رہا ہے۔ کتنا فائدہ پتہ ہے؟ بڑے پیر صاحب کی اگر ہم دعا لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے، مگر عیادت کر کے ہم فرشتوں کی دعائیں لے سکتے ہیں، اور ایک دو فرشتے نہیں، کتنے 70,000۔ اگر کوئی صبح چلا جائے کسی بیمار کا مزاج پوچھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے شام تک۔ کب تک؟ اور جب فرشتے دعا کریں گے تو سارے ہمارے کام بگڑ جائیں گے نا، ہے نا؟ کاروبار واربار سب پٹ جائے گا بالکل ایک دم سے، اور گھر میں اختلاف ہوگا اور بیماریاں ہوں گی اور مقدمے قائم ہوں گے۔ ارے ہوگا نا، فرشتوں کی دعا کو الٹا ہی اثر ہوگا، ہے نا؟ مانگا کریں گے اب تو دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ۔ ہم دعا مانگتے تو الٹا ہوتا تو الٹی دعا مانگیں گے۔ یہ دعا فرشتوں کی ہے، اس کی قبولیت یقینی ہے۔ کیوں؟ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ نے ڈیوٹی کاہے کی لگائی؟ دعا کرنے کے لیے، نہ کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ اور دعا کرنے کے بعد دعا کا قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اگر اسے قبول نہ کرنا ہوتا تو فرشتوں کی ڈیوٹی، اور ایک فرشتے کی دعا کافی ہے۔ مگر اللہ کے پیغمبر کے غلام کا اعزاز دیکھو، اکرام دیکھو، مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو۔ اگر اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے اس کے لیے دعا کرتے رہو تو یہ کافی نہیں تھا؟ ارے بولو۔ اور 70 فرشتے بھی نہیں، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ اور کب سے کب تک دعا کریں گے؟ صبح اگر تم نے عیادت کر لی تو شام تک۔ مسائل حل ہوں گے نہیں ہوں گے بولو؟ اور اگر شام کو جا کے عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ مگر شیطان کیا سوچتا؟ اچھا جب ہم جائیں گے عیادت کرنے کے لیے تو جس کو دیکھنے جائیں گے وہ جو ہے بہت ہی زیادہ ہم سے نفرت کرے گا، نہ کہے گا یہ دیکھیے دیکھنے آ گئے بلا وجہ۔ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کتنی ہمدردی، کتنا تعلق ہے، اپنا وقت نکال کر ہماری مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے۔ دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے اور ادھر فرشتے دعا بھی کر رہے ہیں۔ مگر سبحان اللہ، کیا شریعت ہے، کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنی حسین شریعت ہے کہ عیادت کرنے جا رہے ہو کاہے کے لیے؟ تاکہ بیمار آدمی کا مرض ہلکا ہو، طبیعت اس کی بشاش ہو جائے، بہل جائے، اس کا دل بہل جائے۔ وہاں جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے بیمار کی طبیعت اور بوجھل ہو جائے اور اسے رحمت ہونے لگے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں اسی ٹائپ کے، کام تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اب وہ جا کے بیٹھ گئے عیادت کرنے کے لیے۔ اب وہاں بیٹھے ہیں، بہت دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، مریض ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، ان کی موجودگی میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے، اور یہ بیٹھے ہو ثواب کما رہے ہیں۔ نیت ثواب کی ہے مگر بجائے ثواب کے گناہ ہو رہا ہے۔ بھائی مسلمان کو اذیت پہنچ رہی ہے، گئے تھے آپ کہے کے لیے، دلداری کرنے کے لیے، اور وہاں آپ نے دلداری کرنا شروع کر دی، دل دکھانا شروع کر دیا۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کیسے آئے گی؟ دینداروں کے ساتھ رہنے سے سمجھ میں آئے گی، دینداروں کے ماحول، ان کی صحبت اور ان کے الفاظ اور ان کی حکمت سمجھنے سے آئے گی۔ اور ایسا بہت مرتبہ ہوا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عاد منکم مریضا فلیخفف۔ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مریض کو دیکھنے جائے تو وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے، لیکن اگر وہ ایسا آدمی ہو کہ اس کے زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کی طبیعت زیادہ بہلے اور وہ چاہے کہ یہ بیٹھے تھوڑی دیر،
تو پھر یہ نہ کہے حدیث میں تو ہے تھوڑی دیر بیٹھو بھائی ہم تو جا رہے ہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے اس کی دلداری کے لیے، لکیر کا فقیر نہ بنے۔ اس فرمانے کا منشا صرف یہ ہے کہ عیادت کرنے جائے بوجھ نہ بنے اور مریض کو رحمت میں مبتلا نہ کرے۔ اگر اس کے بیٹھنے سے رحمت ہو رہی ہے تو پھر بیٹھنے میں، زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، الٹی سمجھ اللہ کسی کو نہ دے۔ بہت سارے لوگ ان سے رحمت ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے سے ان کو راحت ہو رہی اور حالانکہ ہو رہی رحمت اور سمجھتے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام اور فقیہ اور مجتہد اور بہت بڑے محدث ہیں، بیمار ہو گئے۔ اور اللہ والے جب بیمار ہو تو سوچئے کتنے دیکھنے آتے ہیں اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کیا ان کو پتہ چلے کہ ہم دیکھنے آئے، یہ بھی خود غرضی ہے۔ ارے آپ کو ثواب کے لیے گئے تھے اور ڈاکٹروں نے ملنے سے منع کر دیا، آپ گئے تھے آپ کو ثواب مل گیا، جی نہیں بتا، ان کو معلوم بھی ہو جائے بتا دیجئے گا آئے تھے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر عبداللہ ابن مبارک تو ان لوگ اور اللہ والوں کی حکومت دل پہ ہوتی، سب چلے آ رہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک جب بغداد میں داخل ہوئے اور تو ایک دم سے خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں تھے اور ان کی بیگم بھی تھی، ایک زوردار نعرہ بلند ہوا تو وہ ڈر گئے، لگتا ہے کسی دشمن نے ہمارے ملک پر کیا کر دیا بھائی، ادھر کیا ہوا، آگے آ جائے، دشمن نے لگتا حملہ کر دیا۔ تحقیقات کی کیا ہوا، یہ آواز کیسی تھی، تو پتہ چلا کچھ نہیں، عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں اور ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ، یہ اس کی آواز۔ تو بیوی نے کیا کہا، تم کہتے ہو ہم بادشاہ، حقیقت میں یہ بادشاہ ہے، جن کی ایک چھینک آنے پر الحمدللہ جو کہا اور پورا مجمع یرحمک اللہ کرے، اتنی آواز ہوئی، اتنے عقید مند، ان کو لایا نہیں گیا زبردستی پیسے دے دے کر کے بسوں میں بھر کے، یہ خود سے کھینچ کر کے آئے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک بیچارے بیمار ہو گئے تو لوگ آنے لگے عیادت کے لیے۔ ایک صاحب ان میں سے ایسے بھی تھے جو کم عقل تھے اور سمجھتے بھی نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مختصر عیادت کر کے دعائیں دے کے جا رہے ہیں، مگر یہ صاحب جو ہیں ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو انہوں نے، حضرت بڑے مروت والے لوگ ہوتے ہیں، کب سے برداشت کرتے رہے، آخر میں انہوں نے کہا بھائی ایک تو بیماری ہے، دوسرے عیادت کرنے والوں کی وجہ سے بڑی زحمت ہوئی، بہت زحمت ہوئی۔ کہنے لگے کیا دروازہ بند کر دیں؟ فرمایا کہ ہاں، مگر باہر جا کے بند کرنا، باہر جا کے بند کرنا۔ تو اس طرح کی وصیتیں لوگ کرتے ہیں، ان وصیتوں پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور بعض ظالم تو یہ کہتے ہیں یہ ناجائز وصیت عام مسلمان نے نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، خاتون جنت، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسی ناجائز وصیت کی تھی۔ یہ کون کہے گا، سوچیے آپ۔ اور کون کہہ رہا ہے، یہ وہی ہیں جو ان کی محبت میں ان کے وظیفے پڑھتے ہیں، ان کا نام لیا کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی، وہ ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا ناراض کیوں ہو گئی تھی؟ کہا مال کا مسئلہ تھا۔ اس سے کیا کر رہے، حضرت فاطمہ کی کردار کو اوپر انگلی اٹھا رہے، دھبا لگا رہے۔ فاطمہ اور مال کی ہوس، یہ ہے کس پیغمبر کی بیٹی؟
جنہوں نے غلام نہیں دیا اپنی بیٹی کو، اور کیا کہا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اے علی اور فاطمہ یہ غلام سے افضل ہے، اس کا نام تسبیح فاطمہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی جنہوں نے فاطمہ زہرا کی تربیت کی، کہتے ہیں وہ آئی تھی حضور کی وفات کے بعد وراثت مانگنے کے لیے، صدیق اکبر نے کہا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے کہا نبیوں کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، اور حقیقت میں نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے حدیث سنی تو غصہ ہو گئی، کیوں؟ مال انہیں، وراثت انہیں نہیں ملی۔ دیکھا اس میں دو باتیں، ایک تیر سے دو شکار، ایک طرف صدیق اکبر پہ حملہ کہ انہوں نے وراثت دبا لی، باغ فدق نہیں دیا، دوسری طرف حضرت فاطمہ کے اوپر بھی حملہ کہ مال کے لالچ میں گئی، اور جب انہوں نے حدیث سنائی، حدیث سنانے کے بعد آدمی کو ناراض ہونا چاہیے؟ انصار صحابہ نے حدیث سنی تھی نا، سب نے سر جھکا دیے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا ایمان کیا ان سے بھی کمزور تھا، جنہوں نے نبی کی آغوش میں تربیت پائی ہو، اور وہ حدیث سننے کے بعد خفا ہو جائیں گے؟ بولو، ناراض ہو جائیں گے؟ اور عجیب بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں صدیق اکبر نے وراثت نہیں دی۔ اچھا، وراثت جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ خالی لڑکے کی ہوتی ہے؟ باپ باپ کی جائیداد میں ہے؟ لڑکے کی ہوتی ہے؟ صرف لڑکے کی بھی ہوتی ہے اور لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوگا اور لڑکی کا اکہرا ہوگا۔ یہ وراثت کا قانون اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لڑکی کا بھی حق ہے اور لڑکوں کا بھی حق ہے۔ اور وراثت میں بیوی کا تو حق ہوتا نہیں ہے نا؟ بولو، کیا بیوی کا ہوتا ہے؟ بیوی کا بھی ہوتا ہے وراثت میں، باپ کی وراثت میں، بیٹے کی وراثت میں، شوہر کی وراثت میں۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ اگر واقعی یہ وراثت ملنے لگے تو دنیا کے تمام مذاہب کی عورتیں یہی کہیں کہ اسلامی قوانین ہمیں بھی چاہیے، مگر افسوس یہ ہے تو قانون، مگر مسلمانوں کا اس پر عمل نہیں ہے۔ لڑکیوں کو کوئی حصہ ہی نہیں، بہنوں کو کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا محمد وقی صاحب، اور وہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم کے خالو تھے، ہردوئی میں رہتے تھے۔ بڑے باوجی اور بڑے مقدس اور بہت ہی بلند مقام کے مالک تھے۔ جب وہ بیان کرتے تھے تو ان کی تقریر میں یہی ہوتا تھا، میں نے سنی ان کی تقریر۔ نماز روزہ تو سبھی بیان کرتے، معاملات، وراثت، لین دین۔ فرماتے تھے بہنوں کا باپ کی جائیداد میں حق ہے، وارثین میں بہنیں بھی ہیں۔ اس مجمع میں کون ایسا ہے جس نے باپ کی جائیداد میں اپنی بہن کو حصہ دیا؟ جو ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ تو حضرت جب بیان کرتے تھے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، جیسے یہ شریعت کا حکم ہی نہیں۔ تو اخیر میں حضرت خود ہاتھ اٹھاتے تھے، الحمدللہ میں نے اپنی بہنوں کا وراثت میں حصہ دیا۔ اتنی اہم ہے۔ یہ لوگ کہتے صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا کا وراثت میں حق نہیں دیا۔ اولاً تو انہوں نے حدیث سنی، دوسری بات یہ ہے جس طرح بیٹی کا حق تھا وراثت میں، ایسے شوہر کی وراثت میں بیویوں کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ اور بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی؟ 11 اور 2 کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں بچی 9۔ ان 9 بیویوں کا بھی تو آپ کی جائیداد وراثت میں حصہ تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ ان میں صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ بھی تو ہیں، ان میں حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی تو ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہو ابو بکر نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا وراثت میں؟
عمر نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا، حضرت فاطمہ کا حق وراثت میں نہیں دیا، ظلم کیا انہوں نے، اپنی بیٹی پہ بھی ظلم کیا اور رسول کی بیٹی پہ بھی ظلم کیا۔ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک تیر سے دو شکار، ایک طرف فاطمہ زہرا کا کردار مسخ کر دیا اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر بھی تیر چلا دیا۔ حق تھا مگر انہوں نے دیا نہیں، انہوں نے حدیث سنائی تھی۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں، کہنے اتنا غصہ حضرت فاطمہ کو آیا کہ انہوں نے صدیق اکبر سے اسی غصے میں انہوں نے حدیث سنا دی تھی، اور حدیث مرضی کے مطابق معاذ اللہ تھی نہیں، اس لیے انہوں نے بات ہی کرنا ان سے چھوڑ دی، زندگی بھر بات ہی نہیں کی۔ اور کیا حدیث میں ہے؟ 3 دن سے زیادہ بلا ضرورت قطع کلامی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ فاطمہ معصومہ بھی ہیں، بقول ان کے معصومہ بھی ہیں جن سے گناہ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ بات نہ کر کے یہ بھی گناہ کر رہی ہیں، گناہ بھی کر رہی ہیں۔ تیسری بات، کل اتنا غصہ آیا ان کو، اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وصیت کر دی اخیر میں، کیا؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو رات ہی میں مجھے دفنا دینا اور ابو بکر و عمر کو جنازے میں بولو شریک نہ کرنا۔ یہ وصیت کس نے کی؟ حضرت فاطمہ نے۔ آپ بتائیے، ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے کے جنازے میں شریک ہونا، اور اس کے بعد یہ وصیت کرنا تم نہ جانا اور یہ نہ جانا، ایسی وصیت کرنا کیا ہے؟ ناجائز اور بولو حرام ہے، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے یہ وصیت کی، یہ ناجائز کام انہوں نے کیا معاذ اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کی عزت ہے یا ان کی بے ادبی ہے؟ بولو، محبت کے نام پر۔ اور کہا حضرت علی نے اس پر عمل بھی کیا، تو حضرت علی نے بھی گناہ کیا، فاطمہ نے بھی گناہ کیا معاذ اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی گناہ کیا معاذ اللہ۔ حضرت علی کی شان میں گستاخی، اور رات دن علی علی، ہر وقت علی علی، ہر وقت فاطمہ فاطمہ، اور یہ ان کی شان میں بولو گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، یہ سب کا سب گڑھا ہوا، اور ایسا کام وہ لوگ کریں گے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، صدیق اکبر کی بیوی، ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا۔ وہ جو صدیق اکبر کی، جو حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھی، صدیق اکبر نے نکاح کیا، صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کیا، وہی اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ اور کہاں رہتی تھی خدمت کے لیے؟ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہ۔ نہیں سمجھے؟ بیماری کا زمانہ تھا، 6 مہینے وہ زندہ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس بیماری کے زمانے میں ان کی خدمت کرنے والی جو خاتون اور جو عورت تھی، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر کی بولو بیوی تھی۔ اور تم کہتے ہو فاطمہ نے منع کیا تھا ابو بکر کو بتانا نہیں جنازہ میں شریک ہوں، اور انہی کی بیوی کیا کر رہی ہیں؟ خدمت کر رہی رات دن، اور شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی جا نہیں سکتی۔ تو حضرت صدیق اکبر کو معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا فاطمہ زہرا بیمار ہے، اور بیوی ان کی خدمت کر رہی اور ان کی مرضی سے کر رہی۔ سوچیے آپ۔ اور یہی نہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کی عیادت کے دوران، مزاج پرسی تیمارداری کے دوران، فاطمہ زہرا بہت زیادہ پریشان تھی ایک بات کو سوچ کے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ زندگی میں پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد کسی نے مجھے، نامحرم نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن مرنے کے بعد میرا جنازہ جب جائے گا تو خود میرے چہرے پر نہیں، جنازے کی جو چادر ہے جس میں
کفن کی جو چادر ہے اس چادر پر نامحرم لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی. یہ فکر ہے. اللہ اکبر. کس کو؟ یہ ہے فاطمہ زہرا کا کردار. اور وہ فاطمہ زہرا کے کردار کو داغدار کرنا ہے، اور یہ ان کے کردار کو بیان، یہ ہے ان کا اصلی کردار. یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم کا نتیجہ کہ زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کفن کے اوپر نامحرم لوگوں کی نگاہیں پڑی. بے چینی کا عالم، پریشان. تو اسماء بنت امیس سے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے جنازے کا ایسا انتظام کریں گے کہ کفن کی جو چادر ہے اس پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑے گی. کہا میں نے حبشہ ہجرت کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی حضرت جعفر کے ساتھ. تو میں نے حبشہ میں دیکھا جنازے کا، عورتوں کے جنازے کا طریقہ کیا ہے. وہ قبر کے اوپر جو چارپائی کے اوپر چھڑیاں لگا کر کے اوپر سے پردہ ڈال دیتے ہیں جس سے کفن بھی نظر نہیں آتا. تو فاطمہ زہرا نے فرمایا ایسے نہیں، مجھے بنا کے دکھاؤ، مجھے بنا کے دکھاؤ. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تازہ تازہ کھجور کی چھڑیاں منگائی، اور منگانے کے بعد ایک چارپائی پر ان چھڑیوں کو 3 جگہ باندھا، یوں گول کر کے، سرانے، پیتیانے اور بیچ میں. اس کے اوپر سے ایک چادر ڈال دی تو واقعی پردہ ہو گیا. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے میں نے فاطمہ زہرا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اتنا غم تھا. جس کو اتنا غم ہو وہ وراثت کے لیے جھگڑا کرے گا جا کے. آپ بتائیے، سوچئے. مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا اس وقت حضرت فاطمہ نے جب پردے دار چادر دیکھی، پردے دار چارپائی دیکھی، تو اس دن حضرت فاطمہ زہرا مسکرا دی، یعنی جو میں چاہتی تھی الحمدللہ وہی ہو جائے گا، اور میرے کفن پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑے گی. تو صدیق اکبر کی زوجہ نے ان کی خدمت کی ہے، اور تم کہتے ہو انہوں نے وصیت کی تھی کیا؟ کہ ابو بکر کو خبر نہ ہو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے؟ بولو. اور کیسے پڑھتے تھے؟ جماعت سے، بغیر جماعت کی؟ جماعت سے پڑھتے تھے. کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر کے پیچھے، اور فاروق اعظم کے زمانے میں، اور عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان کے پیچھے. کتنے سال نمازیں پڑھی نبی کے بعد؟ 25 سال. کتنے سال؟ حضرت علی کا امام کون ہے؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں. حضرت علی نے نمازیں پڑھ کے بتایا ہمارے اماموں کو گالیاں نہ دینا، یہ ہمارے امام ہیں. میرے امام ابو بکر اور عمر، عثمان زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی ہے. میرے امام ابو بکر اور عمر، عثمان زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی. علی کا جو ہے عقیدہ وہی عقیدہ میرا. علی امام ہے میرے، میں ہوں غلام علی. حضرت علی کے جس طرح وہ امام ہیں ایسے پوری امت کے بھی تو امام ہیں. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور ہر نماز کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت فاطمہ زہرا کی خیریت معلوم کرتے تھے حضرت علی سے. ہر نماز کے بعد کیف ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کیسی ہیں، اب ان کا حال کیا ہے، اب ان کی طبیعت کیسی. اور تم کہتے ہو وہ ناراض تھیں اور انہوں نے منع کر دیا تھا اور وصیت کر دی تھی، اور حضرت علی نے اس پر عمل بھی کیا. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا وہ وقت مقررہ بھی آ گیا. کون سا؟ جب ان کو دنیا سے جانا تھا. یہ جب سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے کان میں بات کی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، اور پھر کان میں بات کی تو مسکرانے لگی. پوچھا
فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ اب میرا رخصتی کا وقت قریب، تو رونے لگی۔ پھر فرمایا اور فاطمہ تمام میرے متعلقین میں سب سے پہلے تمہیں سے میری ملاقات ہوگی، تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ زہرا کا وہ وقت آ گیا جس میں وہ اپنے محبوب بابا، اپنے محبوب والد سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ انتقال فاطمہ زہرا کا ہو گیا۔ اب صاحب غسل کون دے رہا ہے؟ صدیق اکبر کی بیوی حضرت علی مرتضیٰ پانی دے رہے، اور اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا تو نبی کی بیٹی کا جنازہ ہوگا، بتائیے جتنے صحابہ ہوں گے سب آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بولو، سب آئے۔ اور کون آیا؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں صدیق اکبر بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے، عثمان بھی آئے، عبد الرحمن بن عوف بھی آئے، اور جنازہ سامنے رکھا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تقدم یا ابا الحسن، اے حسن کے باپ۔ حسن کے باپ کون تھے؟ حضرت علی۔ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ ما کنت ان اتقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ، میرے لیے میری مجال نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے رسول کے خلیفہ کی موجودگی میں جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے نماز پڑھائی۔ مسئلہ بھی یہی ہے، سب کے یہاں یہی ہے، اگر حاکم وقت موجود ہے، خلیفہ ہے، امیر وقت ہے، سب سے زیادہ مستحق وہی ہے نماز جنازہ کا، اور وہ نہ ہو تو رشتہ داروں میں جو قریبی ہے۔ اسی لیے یہ سنت ہے، اور سنت پر عمل اگر حضرت علی نہ کریں گے تو کیا ہم لوگ کریں گے؟ ہم لوگ کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا جب انتقال ہوا تو نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت علی قریبی تھے؟ نہیں، حضرت عثمان ابن عفان نے نماز پڑھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ وقت وہ تھے۔ جب حضرت حسن کا انتقال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بڑے نواسے، آپ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سرداری کی پہچان آپ نے کیا بتائی؟ ان اللہ یصلح بہ بین الفئتین المسلمتین عظیمتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس بیٹے کے ذریعے سے دو مسلمانوں کے بڑے لشکروں میں صلح کرا دے گا، امت کا اختلاف اللہ ختم کرا دے گا اس کے ذریعے سے، میرا بیٹا سردار ہے۔ حضرت حسن کا جب انتقال ہوا تو وہاں حضرت حسین موجود ہیں، سگے بھائی، مگر انہوں نے جنازے کی نماز بولو نہیں پڑھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو عامل مدینہ تھے، مدینے کے اس وقت گورنر تھے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں تم کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے نہ کہتا، میں خود نماز پڑھاتا، مگر چونکہ یہ سنت ہے اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرات سنت پر کس قدر عمل کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور کرنا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے گویا کی وصیت کی، اور وصیت بھی کیسی کی؟ بولو جائز نہ جائز؟ کہ ابوبکر کو بلانا نہیں، جنازے میں شریک نہ کرنا، اطلاع نہ دینا، اور حضرت علی نے اس وصیت پر، ناجائز وصیت پر عمل بھی کیا۔
حالانکہ وہ سب سچے ہیں اور یہ بتانے والے ہی جھوٹے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے غسل دیا، تیمارداری کی، صدیق اکبر نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ غرضے کی وصیت میں عرض یہ کر رہا تھا، وصیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، آدمی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہمارے ابا کے یہ آخری کلمات ہیں، صاحب اس کے خلاف تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، اور آپ کی یہ صورت نازل ہو چکی ہے۔ یہ صورت کا نام تودیع ہے، یعنی نبی کی رخصتی والی صورت۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے، اس پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ایسے کام کر رہے تھے جس سے صحابہ پر یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی اب زیادہ دن ہمارے درمیان رہنے والے نہیں ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک کام کیا تھا جو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، وعظ فرمایا، اور ایسا زبردست وعظ تھا، کیا ہے؟ موعظۃ بلیغہ، ایسی نصیحت جو بلیغ تھی۔ اور بلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا فصیح اور ایک ہوتا ہے بلیغ۔ کہ بڑے فصیح و بلیغ آدمی ہیں، بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت تھی ان کے کلام میں۔ یہ فصاحت کیا ہے اور بلاغت کیا ہے؟ فصاحت کہتے ہیں اس طرح کی بات کرنا اور ایسی بات کہنا جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ کسے کہتے ہیں فصاحت؟ ذیشان، فصاحت کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ ایسی بات کہنا جو سب کی سمجھ میں آ جائے، اور ایسی بات کہنا جو بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آئے اور سب لوگ کہیں کہ یہ بہت قابل آدمی معلوم ہوتے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ فصاحت نہیں ہے۔ فصاحت جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے۔ سب سے بڑا تو اللہ ہے نا، اللہ کا کلام قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کو کیسے بیان کیا؟ آسان۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میاں پہلے چھوٹی کتاب سمجھو بعد میں بڑی کتاب سمجھنا۔ اتنی بڑی کتاب تم کہاں سمجھو گے؟ جھوٹے ہیں وہ لوگ، قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ کہے ہم نے آسان کر دیا اور تم کیا کہو یہ بڑی کتاب بڑی مشکل ہے، چونکہ بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، انہیں بڑی مشکل ہوگی، جتنا بڑا عالم اتنی مشکل کتاب۔ ایسا نہیں ہے۔ تو فصیح اور بلیغ، فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات جب کہی جائے تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن میں کیا ہے؟ انت یوسف، یوسف کے بھائیوں نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ یہ قرآن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اتنی صاف، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں گرامر پڑھتے ہیں، عربی گرامر، اس کے شروع میں یہی سب سکھایا جاتا، ہاذا اخی ہے، ابن، اس طرح کے کلمے یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اتنی آسان۔ تو فصاحت کہتے ہیں ایسی بات کہنا جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہج البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر ہے اس میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبے ہیں اس میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطوط ہیں اس میں، اس کی زبان اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اتنے مشکل لفظ ہیں، اتنے دقیق لفظ ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت علی کا کلام نہیں ہے، یہ بعد میں گڑھ کے ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ کاہے کے لیے؟ لوگ سمجھے کہ حضرت علی بہت قابل تھے، اتنے قابل تھے، قابل لوگ بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے طرف، فصاحت کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، اور فصیح اسے کہتے ہیں جو ایسی بات کرے سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اور بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت ہر بات سمجھ میں آؤ، بلاغت کہتے ہیں جب وہ بات کہے تو اس کا اثر ہر آدمی کے دل پہ پڑے، اس کا اثر ہر آدمی کے دل پہ پڑے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بلاغت۔
سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے نصیحت کی، اور نصیحت کاہے کے لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ کوئی نہ سمجھے۔ کاہے کے لیے کی جاتی؟ سب سمجھے۔ کہ فرماتے ایسی نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ موعظۃ بلیغہ، بڑی مؤثر نصیحت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا زبردست اس میں اثر تھا کہ وجلت منها القلوب، دل ترترانے لگے، وظرفت منها العیون، اور آنکھیں اس کی وجہ سے کنٹرول آنکھوں پہ نہیں رہا، اور سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، ایسی نصیحت۔ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان کا یا رسول اللہ کانہا موعظۃ مودع، حضور یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آدمی نصیحت کر رہا ہے جو دنیا سے سفر کرنے والا۔ حضور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے دنیا سے جانے والے ہیں، آپ نے ایسی نصیحت فرمائی، ایسا لگ رہا ہے یہ آپ کی آخری نصیحتیں ہیں۔ فاؤسنا یا رسول اللہ، لہذا حضور مجھے اور نصیحت کر دیجئے، جب آپ دنیا سے جانے ہی والے ہیں تاکہ امت کے کام آئے، فاؤسنا، ہمیں اور نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اپنے امیر وقت کا کہنا ماننا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھے گا، بڑی لڑائیاں، بڑے جھگڑے، بڑے فرقے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، میری امت بڑھ جائے گی گروہوں میں۔ کتنے؟ بنی اسرائیل 72 میں، میری امت 73 گروہوں میں بڑھ جائے گی، بڑا اختلاف دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا مگر ہر آدمی کیا کہے گا؟ ہم سچے ہیں، یہ غلط ہے، ہمارا فرقہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہے۔ فکر نہ کرنا، حضور نے کہا یہ تو ہوگا۔ اب لوگ چاہے اتنے علماء ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اتحاد ہو ہی نہیں رہا، اتحاد نہیں ہو رہا، اتحاد ہوگا بھی نہیں، جان دے دیں پھر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ بولو ہو کر رہے گا۔ فرمایا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، لیکن آپ نے فرمایا اس اختلاف سے پریشان نہ ہونا، اور زیادہ تحقیق کی ضرورت بھی نہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کہا یہ بخاری پڑھ لیجئے، یہ ترجمہ ہے، یہ ترمذی پڑھ لیجئے، ہاتھ کہاں پہ باندھے، ہاتھ پیر پھیلا کے کھڑے ہو، آمین زور سے کہیں، جھگڑے ہی جھگڑے۔ کہا اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ہر آدمی کہاں کتابیں پڑھے گا، موٹی موٹی بات آپ نے بتا دی، ہر امتی کے کام آئے۔ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ جب ایسی نوبت آئے، لوگوں میں اختلاف ہو اور لوگ کہیں ہم حق پر ہیں اور یہ غلط ہیں، تو ایسے موقع پر کرنے کا کام کیا ہے پتہ ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کیا پکڑ لینا؟ سنت۔ یہ نہیں کہا فَعَلَيْكُمْ بِالْحَدِيثِ، میری حدیث پر مضبوطی سے عمل کر رہا، یہ نہیں کہا آپ نے۔ بخاری پڑھنا اور جو اس میں لکھا اس پہ عمل شروع کر دینا، یہ نہیں کہا آپ نے۔ یہ کہ بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی تھی، آپ اسے کندھے پہ بٹھاتے تھے اور اس کے بعد جب سجدہ کرتے تھے تو اتار دیتے تھے، اور اس کے بعد جب اٹھنے لگتے تو پھر کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ یہ حدیث ہے بخاری میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہر مسلمان اسی پہ عمل کرے۔ وہ کون بچی تھی؟ آپ کی نواسی تھی، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی تھی، حضرت امامہ تھی، بڑی محبت آپ کو ان سے تھی۔ تو ہر مسلمان اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دے، سب اپنی اپنی بچیاں لے کے آئے مسجد میں، اور اس کے بعد سجدے کے وقت اتارے اور پھر بٹھائے۔ کہا حدیث ہے۔ ارے کہاں ہے حدیث؟ کہا بخاری میں ہے، یہ تو بڑی پکی کتاب ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ کاہے پہ عمل کرنا؟
میری سنت پر. اور سنت اور حدیث میں فرق. سنت وہ کام ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی نہیں کیا، زیادہ تر کیا اور کبھی چھوڑ دیا. زیادہ تر کیا اور کبھی چھوڑ دیا. ایک مرتبہ زور سے آمین کہہ دی تو یہ کیا ہے؟ سنت تھوڑی ہے، یہ حدیث ہے. زیادہ تر زور سے نہیں کہی. ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ہمیشہ نہیں کیا، زیادہ تر بیٹھ کے کیا. تو حضور کی سنت کیا ہے؟ زیادہ تر آپ نے کام کتنے مرتبہ کون سا کیا، اور وہ کام کون سا جو زندگی میں ایک مرتبہ کیا، یہ کون بتائے گا؟ بڑے پیر صاحب نا ہے؟ کون بتائے گا؟ امام بخاری؟ ارے کون بتائے؟ جنہوں نے کرتے دیکھا وہ بتائیں گے. وہ کون ہیں؟ صحابہ. لہذا صحابہ جو کر رہے ہیں سمجھ جانا یہی سنت ہے اور یہی طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کی جو نماز ہے یہی نبی کی نماز ہے. ان کا رکوع، ان کا سجدہ دیکھ لینا گویا کہ تم نے نبی کی نماز کو دیکھ لیا. اور صحابہ جب نماز پڑھاتے تھے تو کہتے بھی تھے کیا؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا ہم تمہیں حضور والی نماز پڑھائیں؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حضور والی نماز پڑھائیں. اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور نیت باندھی، اور دوبارہ پھر انہوں نے بار بار رفع یدین نہیں کیا. نبی والی نماز، سنت نماز. تو غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امت میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رضا والا راستہ اختیار کرنا، جنت والا راستہ، اس کے لیے کتابوں کی بھی بہت تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. موٹی سی بات ہے کیا کرنا؟ علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا. بس ختم نہیں کیا آپ نے. کہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر بھی عمل کرنا. خلیفہ راشد کون ہے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہوئی ہے نا. خلیفہ راشد کی سنت ہے. اس سنت پہ جو عمل کرے وہ نجات یافتہ ہے. جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں تراویح بدعت ہے ہی نہیں. تراویح ساری دنیا میں تراویح کی نماز رمضان میں ہوتی، انہی کی مسجدوں میں ویرانی چاہی رہتی. اور جو غیر مقلد ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم 20 نہیں پڑھیں گے، ہم 8 پڑھیں گے. یہ خلفائے راشدین کی سنت سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے. اسی طریقے سے ہر مسجد میں جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی؟ ایک طبقہ ایسا ہے جس کو صحابہ سے دشمنی ہے، ان کی مسجد میں اذان ہوتی نہیں. ان کے وہاں جمعات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان کے وہاں جو اذان ہوتی ایک ہی اذان ہوتی، دوسری نہیں ہوتی. وہ کون ہے؟ رافضی. حضرت علی کے زمانے میں ہوتی تھی، جب بھی 2 ہوتی تھی، آج تک ہوتی ہے، پورے عالم میں ہوتی ہے، انہی کے وہاں نہیں ہوتی. اور دوسرے غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے وہاں بھی دوسری اذان، ایک اذان ہوتی ہے، صرف 2 نہیں ہوتی. یہ خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے 3 طلاقیں اگر کہہ دی تو تینوں ہو جائیں گی. بیوی حرام. 3 کہاں اور کہاں ایک ہی ہوئی. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت کے خلاف. قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اس کے بعد بیوی سے شوہر کا کوئی تعلق رہتا ہی نہیں ہے. غرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، مؤثر نصیحت فرمائی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی لگتا ہے یہ آخری نصیحت ہے، کچھ اور نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے خلاصہ کیا بتا دیا؟ ایسا جو ہمیشہ کام آئے گا. کیا فرمایا؟ امت میں میرے بعد اختلاف تو بہت ہوگا، گھبرانا نہیں. اس اختلاف میں صحیح راستے پر چلنے کا طریقہ یہ ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے عضو علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا کیسے عمل کرو گے؟ اپنی داڑھوں سے اس کو پکڑ لینا مضبوط. دانتوں سے نہیں کہا. کس سے؟ دانت سے اگر کوئی چیز پکڑی جائے آدمی جھٹکا دے تو، اور داڑھ سے اگر دبا لیا آخر تک پورا تو پھر
نہیں چھوٹے گا۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس کے اوپر اپنی داڑھوں کو گڑا دو، اسی کے اوپر تمہاری نظر رہنا چاہیے، ادھر ادھر مت دیکھو۔ اور جو دین کے نام پر نئی بات پیدا ہو اس سے تم بچتے رہو۔ فرمایا یہ کیا؟ یہ محدثات، یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس سورت کا نام ہے سورہ تودیع۔ تودیع مانے رخصت کرنے والی سورت۔ اس صورت میں اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اس کا نام حجۃ الوداع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود فرما دیا کہ ہو سکتا آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی اس سے بھی صحابہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اس کا نام نصر بھی ہے، فتح بھی ہے اور تودیع بھی ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد آراز صاحب کی